آج بات کرنے ہیں سراج الہند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بڑے صاحبزادے شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ حضرت کا خانوادہ پورا کا پورا علم کی کہکشاں ہے اور حدیث کا تو ایک سمندر دریا ہے۔ لیکن آپ نے یعنی شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تفسیر بڑی مارکت الارا لکھی ہے، 4 پاروں کی ہے، صرف 4 پاروں کی، 2 پارے شروع کے الف لام میم اور سیقل، اور 2 پارے آخر کے، یہ ملتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ نے تو پوری کی پوری لکھی تھی، لیکن یہ ملتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ نے لکھی ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ نہ لکھی ہو، کیونکہ وہ ملتی ہی نہیں ہے۔ بہرحال یہ آپ نے جو تفسیر لکھی ہے، یہ فارسی میں تفسیر لکھی تھی آپ نے، ترجمے اس کے اردو میں بھی ہوئے، لیکن تقاضا تھا، ضرورت تھی اس بات کی کہ ایک ترجمہ اردو کا ایسا لکھا جائے کہ جو موجودہ دور کی زبان سے ہم آہنگ ہو۔ حضرت مولانا محمد کلیم صدیقی دامت برکاتہم نے اس طرف توجہ فرمائی اور حکم فرمایا اپنے بہت ہی خاص الخاص خادم کو، مولانا عمران علی مظاہری دامت برکاتہم کو، کہ آپ اس کا ترجمہ کرو۔ آپ نے بہت ہی جانفشانی، بہت طبیعت کے ساتھ، بہت ہی تحقیق کے ساتھ آپ نے وہ ترجمہ کیا، اور وہ ترجمہ اس وقت لگ بھگ 1000 صفحات پر پہنچ چکا ہے۔ ہم اس کو شائع کرنا چاہتے تھے، حضرت جو ہے اس وقت قید میں ہیں، اس لیے اس کے لیے تگودو نہیں کر سکے۔ بہرحال اپنے میں اتنی استطاعت نہیں تھی کہ اس کا ترجمہ کی اشاعت کا بیڑا اٹھایا جائے، لاکھوں کا خرچ ہے۔ تو پھر دماغ میں یہ بات آئی کہ فیس بک اور یوٹیوب وغیرہ سوشل میڈیا کے ذریعے اسے لوگوں تک پہنچانا شروع کرنا چاہیے، تاکہ اس پر محنت کرنے کا فائدہ ہو سکے۔ بہرحال اب یہ اس بات کا طے کر لیا کہ ہم لوگ فیس بک اور یوٹیوب پر اس کو اپلوڈ کریں گے، سبقاً رفتہ رفتہ انشاءاللہ اس کو پورا کرنے کا ارادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی صاحب دل اہل خیر کو کھڑا کر دے گا انشاءاللہ اسی دوران، پھر اس کو انشاءاللہ چھپوائیں گے۔ حضرات سے دعا کی درخواست ہے، اور یہ درخواست ہے کہ اس میں ہمارا تعاون فرمائے، ہر طرح سے، دامیں درمیں قدمیں سخنے، ہر طرح سے۔ حوصلہ افزائی کی زیادہ ضرورت ہے ہمیں آپ کی، تو اس کو آپ سنیں بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی سننے کا ذریعہ بنے، یعنی اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، اور ہمیں کچھ رائے جو آپ دے سکتے ہوں، ٹیکنیکل اعتبار سے ہو، ترجمے کے اعتبار سے ہو، وہ بھی آپ دے سکتے ہیں، وہ ہمیں آپ میسج کر کے پہنچائیں۔ کمنٹ آپ اسی پر کر دیں، یہیں پر۔ اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے۔ یہ ایک وضاحت کے طور پہ، تعارف کے طور پہ ہم نے ویڈیو بنائی ہے۔ آئندہ جو ہم ویڈیو ڈالیں گے وہ مولانا عمران علی ہی کی آواز میں ہوگی، اور آپ سماعت فرمائیں گے اس کو، اور اس کا متن چلتا رہے گا انشاءاللہ ویڈیو پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے، نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو معتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ معارف تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر جو معارف ہیں ان کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے تسمیہ میں اپنے 3 عظیم الشان ناموں کو اختیار فرمایا ہے۔
تاکہ ہر کام کے آغاز میں ان ناموں کے ذریعے اس کی امداد و معاونت حاصل کی جائے، اور ان ناموں کے اختیار کرنے کا سبب یہ ہے ہر ایک کام چاہے وہ دنیا کا ہو یا آخرت کا، اس کا وجود 3 چیزوں پر موقوف ہوتا ہے۔ اول، اس کام کے اسباب کا مہیا ہونا، اور یہ امر اسم ذات یعنی اللہ سے متعلق ہے، کیونکہ یہ اسم اللہ تعالیٰ کی تمام صفات پر دلالت کرتا ہے۔ اس قول کی وضاحت یہ ہے کہ کاموں کے الگ الگ ہونے کی بنا پر ان کے اسباب بھی مختلف ہوتے ہیں، اور ان کی فراہمی کے لیے اللہ تعالیٰ کی صفات معاونہ جن سے مدد مانگی جاتی ہے وہ بھی مختلف ہوں گی۔ مثلا علاج میں شفا مطلوب ہوتی ہے تو رب کریم کی صفت الشافی کی دہائی دینی چاہیے۔ غازی کا ہدف نصرت و فتح ہے تو اس کے لیے النصیر اور الفتاح صفات معاونہ ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کا اسم ذات اللہ چونکہ اس کی تمام صفات کا احاطہ کرتا ہے، لہذا بسم اللہ کے ساتھ کسی بھی کام کا آغاز کیا جائے، اسی کے مناسب حال صفت کے ذریعے استعانت خود بخود حاصل ہو جائے گی۔ یہ وضاحت تھی اس قول کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان اسباب کا شروع سے آخر تک باقی رہنا ضروری ہے، اور یہ صفت رحمان کا تقاضا ہے۔ تمام دنیا جہان کی بقا اسی صفت کے مرہون منت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اگر رحمان نہ ہو تو گستاخوں اور نافرمانوں پر دنیا میں بھی رحم نہ کیا جائے، اور جب رحم کا معاملہ ختم ہو جائے گا تو ان کی گستاخیاں ان پر عذاب اور پکڑ کو فوری طور پر نافذ کر دیں گی۔ ہر آدمی اپنے حال پر غور کر کے معلوم کر سکتا ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو وہ کتنے دن کا مہمان ہوگا۔ سوم، اس کام کا اور اس کے نتائج پر ثمرات و ثواب اور جزا کا ملنا، اور یہ امر اس کی صفت رحیمی کے تحت آتا ہے، لہذا اس کی یہ صفت بندوں کی کسی بھی کوشش و محنت کو بیکار اور ضائع نہیں جانے